بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبد الخالق کا معنی کیا ہے؟ عبد القادر، گڑھ بروری، سپول سے۔ عبد الخالق کے معنی خالق کا بندہ، عبد کے معنی بندہ اور خالق کے معنی پیدا کرنے والا۔ خالق اللہ کی صفت ہے، تو عبد الخالق خالق کا بندہ، جیسے عبد الرحمن رحمان کا بندہ، عبداللہ اللہ کا بندہ، عبد الرزاق رزاق کا بندہ، ایسے عبد الخالق خالق کا بندہ۔ السلام علیکم، ولیوں کی فضیلت کیا ہے؟ محمد زبیر انصاری بہار سے۔ ولی اللہ کے بہت مقربین میں سے ہوتے ہیں، اللہ کے خاص دوست ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کے ہاں ان کا ایک مقام و مرتبہ ہوتا ہے اور ایک درجہ ہوتا ہے ولایت کا، اس کے اوپر فائز ہوتے ہیں۔ اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر وقتاً فوقتاً کرامات کا ظہور ہوتا ہے، اور کرامت کا صدور ضروری نہیں ہے، لیکن جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان میں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ وہ سنتوں کی مکمل پیروی کرتے ہیں، سنتوں کی 100% اتباع کرتے ہیں۔ یہ اولیاء اللہ ہونے کی کامل دلیل ہے۔ السلام علیکم، میں نے اپنے بچے کا عقیقہ میں حصے میں کرا چکا ہوں، لیکن مجھے اطمینان نہیں ہے، کیا میں دوبارہ کرا سکتا ہوں؟ محمد پرویز رشید آباد جونپور سے۔ دیکھیں بھائی، قرآن حدیث سے اور شریعت سے زندگی میں صرف ایک مرتبہ عقیقہ کرنے کا ثبوت ہے، زندگی میں صرف ایک مرتبہ۔ اگر کسی نے ایک مرتبہ عقیقہ کرا لیا، چاہے وہ حصہ لے لیا، چاہے بکرا ذبح کرا لیا، چاہے 2 بکرا کرایا، چاہے 1 بکرا کرایا، اس کا عقیقہ ہو گیا۔ اب اس عقیقے کے بعد دوبارہ عقیقہ کرنا، اس کا ثبوت نہ کہیں احادیث میں ملتا ہے، نہ کہیں قرآن سے ثبوت ہے، نہ کہیں شریعت سے اس کا ثبوت ہے۔ اس لیے جو آپ کا پہلا عقیقہ ہو چکا ہے، بس وہ آپ کا عقیقہ ہو چکا، اس کے آگے اب عقیقے کا کوئی ثبوت نہیں۔ کیا پہلی رات کو جو 2 رکعت نماز ادا کیا جاتا ہے ناپاکی کے حالت میں ادا کر سکتے ہیں؟ اور پہلی رات کو ہم بستری کرنا ضروری ہے؟ محمد معراج احمد بہار ویشالی سے۔ ناپاکی کے حالت میں نماز پڑھنا بالکل جائز نہیں ہے، پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پہلی رات میں ہم بستری کرنا ضروری ہے، بالکل ضروری نہیں ہے۔ بہت سے نوجوانوں نے پتہ نہیں کہاں سے یہ سمجھ لیا ہے، یا کس نے ان کے دوست لوگوں نے پڑھا دیا ہے، یا کون سی کتاب میں انہوں نے پڑھ لیا ہے کہ پہلی رات ہم بستری کرنا ضروری ہے۔ حتیٰ کہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ عورت ایام حیض سے ہے، ماہواری کے ایام اس کے چل رہے ہیں، اس کے اندر اس کا نکاح ہو گیا ہے، تو شوہر یہ سمجھتا ہے کہ پہلی رات کرنا ضروری ہے، اور حیض کی حالت کے اندر اس سے ہم بستری کرتا ہے، جبکہ حیض کی حالت میں صحبت کرنا ناجائز اور حرام ہے، بالکل ضروری نہیں ہے۔ پہلے آپ اس سے قربت حاصل کیجئے، فیملیئر ہوئیے، جو ایک دوسرے کے درمیان دوریاں اسے ختم کیجئے، ڈر اور خوف کا ماحول ختم کیجئے، اور جب بالکل وہ آپ سے کلوز ہو جائے، فیملیئر ہو جائے اور اجنبیت ختم ہو جائے، پھر جا کر کے یہ کام، چاہے 1 دن لگے یا 1 مہینہ لگے۔ میں نے ایک کتاب پڑھی تھی، وہ انگلش کی کتاب ہے، اس کا ٹرانسلیشن کیا گیا ہے، تو میں نے وہ کتاب پڑھی تھی، ایک لیڈی ڈاکٹر کی وہ کتاب ہے، باہر فارن کی ہے، اس نے وہ کتاب لکھی تھی، اس کے اندر اس کا تذکرہ کیا تھا کہ بہت سے نوجوانوں میں یہ غلط فہمی اور مسکنسیپشن پایا جاتا ہے کہ وہ پہلی رات میں ضرور کرنا ضروری سمجھتے ہیں، اس کا بہت نقصان ہوتا ہے، تو اس لیے یہ بالکل ضروری نہیں ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے کہ پہلی رات کرنا ہے، سمجھایا؟ بلکہ آپ جو ہے پہلے فیملیئر ہوئیے، اچھی باتیں کیجئے اور سنت کے مطابق سب کام کیجئے، جب بالکل درمیان کی دوریاں ختم ہو جائے، دوسری رات تیسری رات آپ جو ہے 1 ہفتے کے بعد، جب بھی دونوں حضرات کمفرٹیبل ہوں، کمفرٹیبل انوائرمنٹ ہو، پھر جا کر کے یہ کام کریں، سمجھ میں آ رہا ہے؟ اگر کہیں سے وہ انکمفرٹیبل ہے تو بالکل یہ کام نہ کریں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرے دوست سے میرے سے 1,40,000 روپیہ لیا اور کار لیا، اب کار بھی فائنینس والے لے گئے، میرے 1,40,000 روپے بھی نہیں لوٹا رہا، اس کے گھر بھی بات کر کے دیکھ لیا، جو رقم میں نے اسے 1,40,000 دی تھی وہ بھی کسی اور سے لے کر دی تھی، میں کیا اس پر کیس درج کرا سکتا ہوں؟ عبدالخان بھائی، آپ کا حق ہے، آپ اسے وصول کر سکتے ہیں، اگر وہ دے بہت اچھی بات ہے، اور نہیں دے رہا ہے تو آپ
اپنے حق کو زبردستی اس سے لے سکتے ہیں. جیسے کوئی ہمارا سامان لے لے اور وہ نہ دے تو پھر اس کے لیے ہم طاقت کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. بالکل اگر وہ نہیں مان رہا اور کسی طریقے سے دینے پر تیار نہیں ہے تو آپ اس کے لیے لا اینڈ آرڈر کو بھی استعمال کر سکتے ہیں, طاقت کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. قرض کے موقع پر قربانی کرنا کیسا ہے؟ ایک گھر میں 3 بھائی ہیں, سب بھائی ایک میں ہیں, ایک بھائی کے اوپر قرض ہے, کیا تینوں بھائی میں کوئی قربانی کر سکتا ہے؟ کن بھائی کے اوپر قربانی واجب ہے؟ سیف کویت سے. ہر عاقل بالغ مسلمان صاحب حیثیت کے اوپر قربانی واجب ہے. یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ایک گھر میں 3 بھائی ہیں تو تینوں پر قربانی واجب ہے, ایسا نہیں ہے. جو 3 بھائی ہیں ان تینوں میں سے اگر ہر ایک صاحب نصاب ہے, یعنی اس کے پاس اتنا مال ہے جو 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کو پہنچ جا رہا ہے. کل ایک صاحب ہمارے پاس آئے ہوئے تھے, انہوں نے بتایا کہ ہم نے معلوم کیا 32,000 کچھ روپیہ اس وقت 52.5 تولہ چاندی کا چل رہا ہے, اور میں نے جب رمضان میں معلوم کیا تھا تو 33,600 تھا. تو چاندی اور سونے کا ریٹ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے. آپ اس وقت معلوم کر لیں کیا ریٹ چل رہا ہے. 32-33 ہزار روپے کے بقدر اگر آپ کے پاس مالیت موجود ہے, یا دکان کا سامان جو مال تجارت ہے وہ موجود ہے, یا ضرورت سے زائد سامان ہے وہ اتنا پہنچ جا رہا ہے, اور آپ صاحب نصاب ہیں, آپ کے اوپر قربانی کیا ہے؟ واجب ہے قربانی کے ایام کے اندر. اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں اگر گھر میں 3 بھائی ہیں اور سب کے پاس اتنا مال ہے تو سب کے اوپر قربانی واجب ہے, کسی ایک کے پاس ہے تو ایک کے اوپر واجب ہے. اسی طریقے سے عورتوں کا بھی مسئلہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا فرماتے ہیں علماء دین مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ میں ایک تاجر ہوں, سال بھر پہلے میرے پاس 100 کی نقلی نوٹ آ گئی تھی, میں نے اسے آگے چلا دیا تو کیا میں گنہگار ہوا؟ نمبر 2, آگے سے 2000 کا نقلی نوٹ آ جائے تو مجھے کیا کرنا ہوگا؟ آزاد انصاری رشید آباد. پہلا سوال آپ کا, آزاد صاحب 100 کی نقلی نوٹ آ گئی تھی, میں نے اسے آگے چلا دیا. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ دھوکہ کھا گئے, آپ دھوکہ کھا گئے. یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے کہ وہ دوسروں کو دھوکہ دے. آپ تو غلطی سے دھوکہ کھا گئے نا, لیکن اب آپ دوسروں کو دھوکہ دیں گے تو اللہ کے نبی کی وعید ہے, من غش فلیس منا, جو دھوکہ دے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہے. اس لیے 100 کا اگر آپ کو دھوکہ ہو گیا تو آپ اس کے نقصان کو آپ برداشت کر لیں, لیکن آپ اپنی ذات سے دوسرے کو دھوکہ نہ دیں. آپ اس 100 روپے کو آپ صدقہ کر دیں جو آپ نے آگے چلا دیا تھا, پہلے وہ 100 روپیہ اللہ کے راستے میں صدقہ کریں اسی نیت سے. اور اگر آپ کو یاد ہو کہ آپ نے کس کو دیا تھا اور آپ نے کس کے ہاتھوں وہ نوٹ چلائی ہے, آپ نے جس کو دھوکہ دیا تھا, آپ اس کو 100 روپیہ جا کر کے واپس کریں. ٹھیک ہے, پہلی چیز تو یہ. اور اگر نہ یاد آ رہا ہو تو پہلے 100 روپیہ صدقہ کر دیں, اور کوشش کریں روزانہ سوچنے کی اور یاد کرنے کی, جس دن یاد آ جائے اس دن لے جا کر کے اس کو واپس کر دیں. دوسرا سوال یہ, آگے سے 2000 کا نقلی نوٹ آ جائے تو کیا کریں؟ پھر وہی جواب ہے. پہلے تو آپ محتاط رہیں, مشین رکھیں, اچھے سے دیکھیں جو علامات ہوتی ہیں 2000 کی نوٹ میں کون سے گاندھی جی کا ٹکلا کہاں نظر آتا ہے, اور 500 کی نوٹ میں کیا ہوتا ہے, کہاں چشمہ اوپر رہتا ہے کہ نیچے رہتا ہے. یہ ماشاءاللہ ماہرین حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے آپ رابطہ کر لیں. خالد صاحب ہیں, گل صاحب ہیں, حافظ سراج صاحب ہیں, بلال صاحب, ان لوگوں سے رابطہ کر لیں, نوٹ کے ماہرین حضرات ہیں, تو یہ بتا دیں گے. اور پھر بھی آپ دھوکہ کھا جائیں تو دوسروں کو دھوکہ دینے کی اجازت اسلام میں نہیں ہے. اس لیے کبھی ایسا نہ کریں کہ ہم دھوکہ کھا جائیں تو دوسروں کو, چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ یہودی ہی کیوں نہ ہو, اسلام ہمارا یہ نہیں سکھاتا کہ ہم دوسروں کو دھوکہ دیں. اس لیے ہم کسی کو دھوکہ نہ دیں, اور آئندہ سے آپ بھی احتیاط کریں کہ آپ بھی ایسا نہ کریں. ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا, 2000 کی نوٹ پوری بیچ سے پھٹی ہوئی اور اس کے اوپر ٹیپ چپکا کر کے ایک صاحب نے دے دیا. پوری بیچ سے پھٹی ہوئی تھی اور اوپر سے ٹیپ چپکا کر کے اور نوٹ ہی اس کے بیچ میں رکھ کر کے ایک صاحب نے دے دیا. اب کس نے دیا مجھے پتہ ہی نہیں, تو پھر آپ بتا کر دے سکتے ہیں. میں نے ایک صاحب سے کہا کہ بھائی میرے پاس ایک نوٹ ہے 2000 کی, بیچ سے پھٹی ہوئی ہے, اس پر کسی صاحب نے وہ ٹیپ چپکا کر کے مجھے بیوقوف بنا دیا ہے. اب آپ بیوقوف بننا چاہیں گے یا اس کو چلانا چاہیں گے؟ انہوں نے کہا بیوقوف تو نہیں بنیں گے لیکن چلائیں گے. ہم نے کہا کیسے چلائیں گے؟ انہوں نے بتایا کہ بھائی ہم آتے ہیں ہمارے کسٹمر تو ہم اس کو بات کریں گے ہمارے یہاں. ہم نے کہا ٹھیک ہے. تو ایک صاحب کو ہم نے دے دیا اسے, لیکن انہوں نے ابھی تک مجھے واپس 2000 نہیں کیا. انہوں نے کہا جب چلے گی تو دیں گے. ابھی تک انہوں نے مجھے واپس نہیں کیا. لیکن آگے کسی کو دھوکہ دینا جائز, اس کو یاد رکھیں. اور کوئی سوال؟ وہ ڈسکس کرنا پڑے گا نا.
طلاق کا مسئلہ ہے 2-3 مفتیان کرام سے ڈسکس کرنا. ہاں ہاں اب دیکھیں بھائی، جمعہ اور عید کا جو مقصد ہے وہ ہے اجتماعیت. جمعہ جمعن سے بنا، اس کے معنی ہے اجتماع. ٹھیک ہے، تو اس سے کیا مسلمانوں کی شان و شوکت کا اظہار ہو، اس کا یہ مقصد ہے. اب اگر کوئی ایسی جگہ پڑھ لیتا ہے جہاں شرائط پائے جا رہے ہیں تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن یہ ہے کہ اس کے مقصد کے خلاف ہوگا. اس لیے کہا جاتا ہے نا، کہیں جمعہ قائم کرنا ہو یا عیدین قائم کرنا ہو تو اس کے لیے باقاعدہ استفتاء لکھ کر کے دارالافتاء سے فتویٰ لے لیں، کسی معتبر ادارے سے، تب جا کر کے جمعہ اور عیدین کا قیام ہونا چاہیے. جی کتنا کٹا ہوا ہے؟ نہیں، ہو جائے گی. ہاں اگر تہائی سے زیادہ کٹ گیا ہے تو نہیں، تھوڑا سا کٹا ہے نا. ہاں بیچ سے کٹا ہوا ہے، اسے کوئی اگر تہائی حصے سے زیادہ کٹ کر نکل گیا ہے تو قربانی نہیں ہوگی، ہو جائے گی قربانی، اس سے کوئی حرج نہیں. اگر تہائی حصے سے زیادہ کٹ جائے اور عیب شمار ہونے لگے تو پھر قربانی نہیں. ہاں بس وہی خیال رکھیں کہ ان کا اور یہاں دونوں کا دن قربانی کا ہو. جیسے وہاں پر جو دن ہے وہ قربانی کا ہونا چاہیے اور یہاں کا بھی ہونا چاہیے. دونوں دن قربانی کے ہونے چاہیے، یعنی 10، 11 اور 12 یہ 3 دنوں میں سے کوئی دن ہو وہاں بھی اور یہاں بھی تو قربانی ہو جائے گی. اب جیسے وہاں پر مان لیجئے 9 پر، وہاں پر 10 ہے، جیسے کل وہاں پہ عید ہے اور یہاں پہ نہیں ہے. اب اگر کل یہاں پہ وہ قربانی کرا رہے ہیں تو قربانی نہیں ہوگی کیونکہ یہاں پر تو ہے نہیں. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ دونوں جگہ پر عید کا دن ہونا چاہیے، قربانی ہونا چاہیے، 10، 11 اور 12 ان 3 دنوں میں سے تو ہو جائے گی. جیسے ایک ماں ہے اور منت مانتی ہے کہ میرا جب بچہ اگر لڑکا ہوگا تو ہم اس کو جو ہے حافظ بنائیں گے، پہلی ہوگا تو اگر لڑکا ہو جائے تو حافظ ضرور منت مانا ہے اللہ سے نا، بالکل، تو حافظ بنائے اس کو اللہ کے راستے میں ڈالے، حافظ بنائے اس کو. منت مانا ہے، لڑکا ہو گیا. حضرت مریم رضی اللہ عنہا، ان کی امی نے منت مانا تھا کہ میرا لڑکا ہوگا تو ہم بیت المقدس کے لیے اس کو وقف کر دیں گے. اب وہ لڑکی ہو گئی، تو وہ کہنے لگیں کہ ارے یہ تو لڑکی ہو گئی. تو پھر اللہ رب العزت نے کہا لیس الذکر کالانثیٰ، لڑکا ہوتا تو اس لڑکی کی طرح نہ ہوتا. پھر اس کے بعد انہوں نے اس لڑکی ہی کو ہبہ کیا بیت المقدس میں. پھر نظر مانی جائے اس کا پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے. کس کا؟ جواب دے دیا اس کا، جواب دے دیجیے. وہی ہے کہ دوسری مرتبہ عقیقے کا ثبوت شریعت سے نہیں ہے. ہاں نہ قرآن سے ہے نہ حدیث سے ہے، کہیں سے بھی سب. ہاں چاہے ایک مرتبہ حصہ لے لے یا پھر بکرا قربانی کر دے. ایسا کیسے؟ جب کر دیے تو ہو گیا. ہاں بے اطمینانی والی کیفیت نکال دیں دل سے. ایک بار میں ہو گیا تو ہو گیا. اب دوسری مرتبہ کرنا کہیں ثابت ہی نہیں ہے، کہیں اس کا ذکر ہی نہیں ہے، نہ اللہ کے نبی سے، نہ صحابہ کرام سے، نہ تابعین سے، کہیں اس کا ثبوت ہی نہیں ہے. ایک مرتبہ ہو گیا بس ہو گیا. جس چیز کا ثبوت نہیں ہے شریعت سے، ہم وہ کام کیوں کریں؟ ہاں حصے کے اندر بھی وزن کرنا ضروری ہے، برابر برابر ہونا چاہیے. حتیٰ کہ اس کا بھی خیال رکھیں کہ جیسے پایا ہوتا ہے، سری ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں، اس کے اندر بھی جو جتنے بھی اس کے شرکا ہیں ان سے پوچھ لے کہ بھائی یہ چیزیں تو یہ ہیں، پایا ہے تو آپ کو کیا چاہیے، آپ کو کیا چاہیے. اگر وہ کہہ دے کہ ٹھیک ہے ہم کو سری دے دیجئے اور ان کو وہ دے دیجئے، تو اتفاق رائے سے ایسا کر دے کہ کسی کو سری دے دے، کسی کو پایا دے دے، کسی کو گردہ دے دے، یا پھر وہ کہے نہیں چاہیے تو پھر گردے میں سے حصہ کر کے دونوں کو دے، ان لوگوں کو دے. اور اگر کوئی ہے کہ اپنا ہی پورا حصہ چھوڑ دے رہا ہے، کوئی بات ہی نہیں ہے، تو وہ معاف کر دے رہا ہے. لیکن اگر کوئی لے رہا ہے تو اس کو وزن کر کے پورا دینا ضروری ہے، اندازے سے نہیں، وزن کر کے.
اندازے سے کام نہیں چلے گا. اگر سب کی رائے ہو کہ بھائی بنا ایسے ہی لیتے ہیں اندازے سے کوئی دقت سب لوگ راضی ہیں تو کیا کرے قاضی؟ سب لوگ راضی ہیں لیکن یہ اس کے حق کا مسئلہ ہے نا. ہاں اگر کوئی صراحت کر دے کہ بھائی ہمارا جتنا ہو رہا ہے ہم کو بس اتنا چاہیے اور باقی آپ دے دیں, پھر مسئلہ نہیں ہے. کوئی اگر ہے اس طرح کی صراحت نہیں ہے, نہ اس سے پوچھا ہے آپ نے, تو وزن کر کے آپ پورا دیں. اس سلسلے میں کوتاہی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون. السلام علیکم.